إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ہر قسم کی حمد و ثناء اللہ رب العالمین کی ذات گرامی کے لیے انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام اس ہستی مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. محترم حضرات، ہر وہ شخص جو نماز پڑھتا ہے، نماز میں تشہد کی حالت میں جب بیٹھتا ہے تو کیا پڑھتا ہے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات. کیا مطلب ہے؟ التحیات تمام قولی عبادات، والصلوات تمام بدنی عبادات، والطیبات تمام مالی عبادات. کس کے لیے ہیں؟ کس کے لیے ہیں؟ للہ، اللہ کے لیے. نماز کی ہر رکعت میں، نماز کے ہر تشہد میں، وہ دو تشہد والی نماز ہو یا ایک تشہد والی نماز ہو، تشہد کی حالت میں ایک مسلمان اپنے رب کے سامنے دو زانوں بیٹھ کر اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ میری قولی، بدنی، مالی عبادت کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. جب یہ سارا کچھ اللہ کے لیے ہے تو پھر انسان کو زبان سے جب اقرار کرتا ہے تو پریکٹیکلی بھی اس چیز کا اظہار کرنا چاہیے. کسی قسم کی کوئی بھی عبادت وہ غیر اللہ کے لیے نہیں ہونی چاہیے بلکہ اللہ کے لیے ہونی چاہیے. بھائی نماز کے اندر اپنے رب سے یہ تم اقرار کرتے ہو، عہد کرتے ہو، اور جب نماز سے باہر نکلتے ہو تو پھر شو بھی مارتے ہو، لوگوں کو دکھانے کے لیے بھی بہت کچھ کرتے ہو. وقت آ رہا ہے 2 دن کے بعد، جی قربانی،
مالی عبادت ہے، یہ صرف ہمارے لیے نہیں، پہلے لوگوں کے لیے بھی تھی۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہر امت کے لیے اللہ رب العالمین نے قربانی مقرر کی تھی، سبھی کرتے تھے، کسی نے کسی طرح سے۔ ذرا ابتدائی لے لیجیے، آدم علیہ السلام کے دو بیٹے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ، آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا واقعہ قصہ پڑھ کے دیکھیے۔ اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر، ایک کی قربانی قبول ہوئی، ایک کی نہ ہوئی۔ چلتے چلتے ابراہیم علیہ السلام دنیا میں تشریف لاتے، اللہ اکبر، اللہ رب العالمین نے فرمایا ابراہیم یہ 80 سال کی عمر میں آپ کو بیٹا دیا ہے، اب یہ بیٹا میرے راستے میں قربان ہونا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے تو نہیں شو ماری تھی، انہوں نے کہا یا اللہ جیسے، کیوں؟ یاد رکھیں اسلام عالمگیر مذہب ہے، اور اسلام پہلے نبی سے لے کر امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تک جتنے بھی نبی اور رسول ہیں سب کا دین اسلام تھا۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب بھی اللہ نے فرمایا ابراہیم مسلمان ہو جا، کیا مطلب ہے؟ وہ مطیع و فرما بردار ہو جا، ہماری بات پہ عمل کر، تو انہوں نے کہا یا اللہ اسلمت لرب العالمین۔ ابراہیم، یعقوب، اسحاق، سب نبیوں نے کیا کہا؟ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اور موت آئے تو اسلام کی حالت میں۔ اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو بھی یہی حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، مسلمان ہو جاؤ۔ کیوں؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں دین صرف اور صرف اسلام ہے۔ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، اسلام کے علاوہ کوئی چیز اللہ کو قبول نہیں ہے۔ جب یہ بات ہے تو پھر ہماری قولی عبادت، بدنی عبادت، مالی عبادت، یہ ساری کی ساری کس کے لیے ہونی چاہیے؟ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، اللہ تعالیٰ کو تمہارے ان جانوروں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مت خیال کرنا کہ شاید گوشت چاہیے، خون چاہیے، نہیں، اللہ رب العالمین نے تمہارا اخلاص چاہیے کہ تم نے یہ عبادت، یہ قربانی کس کے لیے کی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا آپ امام الانبیاء ہیں، سب سے بڑے مخلص ہیں، سب سے بڑے اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ اعلان کیجئے قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ لوگو، میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت، یہ سب کچھ اللہ کے لیے۔ کیوں اللہ کے لیے؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا تھا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، اے پیارے پیغمبر علیہ السلام، ہم نے آپ کو سب سے اونچا جب مقام عطا کر دیا ہے، ہر چیز آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دی ہے، خیر کثیر آپ کو عطا کر دیا۔ اب آپ کا کام کیا ہے؟ فصل لربک، نماز ادا کیجیے اپنے رب کے لیے اور کسی کے لیے نہیں۔ وانحر، اور نحر بھی کیجیے، قربانی بھی دے دیجیے، مالی عبادت وہ بھی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے کیجیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو یہ واضح طور پر فرما دیا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، اللہ کو نہ تو تمہارے جانوروں کا گوشت چاہیے، نہ ان کا خون چاہیے، اللہ کو چاہیے کہ تمہارے اندر تقوی کتنا ہے۔ تم نے یہ قربانی جو دی ہے، یہ 1 لاکھ، 1.5 لاکھ، 2 لاکھ کی، 5 لاکھ کی، 10 لاکھ کی، یہ کس کے لیے دی ہے؟ اللہ کو یہ دے۔ اس لیے سب سے پہلے اخلاص اپنے اندر پیدا کیجیے۔ جیسا بھی جانور اپنی ہمت اور استطاعت کے مطابق آپ نے جو شرائط، قربانی کی شرائط کے مطابق پورا اترتا تھا، آپ نے خرید لیا ہے، نیت صاف کیجیے۔ اس لیے قربانی کی بڑی فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما عمل ابن آدم یوم النحر عملا احب الی اللہ من اراقۃ دم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے دن 10 ذو الحج کو انسان آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے کوئی بھی شخص ایسا عمل نہیں کرتا جو اللہ کو زیادہ پسند ہو خون بہانے سے۔
اس دن سب سے زیادہ اللہ کو جو عمل پسند ہے وہ جانور کا خون بہانا ہے. وَإِنَّهَا لَتَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَظْلَافِهَا وَأَشْعَارِهَا. یہی جانور جس کو تم نے اللہ کے لیے بہایا ہے، ذبح کیا ہے نا، یا اپنے سینگوں کے ساتھ اور اپنے ناخنوں کے ساتھ اور اپنے بالوں کے ساتھ آئے گا. وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ. یہ تو اللہ کے ہاں وہ مقام خون حاصل کر لیتا ہے جو ابھی زمین پر گرا نہیں، پہلے رب کے پاس اس کا اجر پہنچ جاتا ہے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، خوش دلی سے اس کو اپنے اوپر بوجھ نہ سمجھا کریں، خوشی کے ساتھ قربانی کا جانور وہ خریدیں اور اس کو جمع کریں. کیوں؟ ایک تو اس لیے کہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. میں نے پچھلے جمعے بھی یہ بات بیان کی تھی، اللہ کی عبادت کر کے انسان اللہ کا شکر ادا کرے. یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات، جانور ذبح کر کے پھینکنا تو نہیں ہے اور گوشت ہی کھانا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون. اس مالی عبادت کے ذریعے بھی اللہ کا شکر ادا کرو کہ یا اللہ تو نے توفیق دی، تیرے لیے ہم ذبح کر رہے ہیں، اور پھر اس کا گوشت کھاؤ. یہ اللہ رب العالمین کا کتنا بڑا ہم پر احسان ہے. پہلی امتیں پتہ کیا کرتی تھیں؟ وہ یہ جانور یا کوئی چیز جو اللہ کو قبول ہوتی باہر کھلے میدان میں رکھتے تھے، جو اللہ کے یہاں قبول ہوتی آگ آتی اس کو کھا جاتی. تم نہیں کھاتے تھے. اب تم قربانی بھی کرتے ہو، کھاتے بھی تم ہو. اب تمہاری نیت کا مسئلہ ہے کہ تم نے یہ کس لیے کیے؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے فیس بک کے اوپر اپنی تصویر لگا کے یہ جانور خریدا ہے، اس لیے اللہ کا شکر ادا کرو. اور دوسرا قربانی اس لیے کرو کہ ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت ہے، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. اگر جانور ذبح کرنے پڑتے ذرا بتاؤ کون کرتا؟ اللہ کا احسان نہیں ہم پر. اس لیے، اور تیسرا اس لیے کہ اس کے ذریعے انسان اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے. جب انسان کوئی بھی عبادت اللہ کے لیے کرتا ہے تو اللہ اپنے بندے کو اپنے قریب کر لیتے ہیں. اور سب سے بڑی بات، جب آپ قربانی اللہ کے لیے کرتے ہیں نا تو پھر اس کے اندر خیر ہی خیر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَکُمْ فِیہا خیر. اس جانور کو ذبح کر کے یہ نہ سمجھا کریں کہ یار اتنا پیسہ خرچ ہو گیا ہے. پیسہ تو چند ہزار چند ٹکے خرچ ہوئے ہیں نا، چند دینار خرچ ہوئے ہیں، لیکن خیر ہر چیز سے، عید کے دن ہر چیز سے بہتر تمہارے لیے کیا ہے؟ اس جانور کو ذبح کرنا اور اس کا گوشت کھانا. یہ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں. امام سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں وہ اپنے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے، قرض لے کے قربانی دیتے تھے. کہا حضرت آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ آپ کے پاس استطاعت نہیں، آپ کے پاس پیسے نہیں، آپ قرض لے کے قربانی کر رہے ہیں. تو کہتے ہیں اللہ رب العالمین نے فرمایا لکم فیہا خیر، قرض تو میں بعد میں اتار دوں گا، میرے پاس پیسے ہیں کہ قرض تو میں واپس کر دوں گا، لیکن یہ جو اللہ نے خیر اس میں رکھی ہے اس سے محروم ہو جاؤں گا اگر قربانی نہیں کروں گا. غور فرمائیے ذرا، آج ہم دنیا کے لیے اتنا پیسہ برباد کرتے ہیں، لیکن جب دین کی بات آتی ہے تو ہم ہلے بہانے حجتیں قائم کرتے ہیں. اور ایسے بدبخت اس دور میں کہتے جی اتنا جانور ذبح کر کے اتنا پیسہ خرچ کرنا کوئی عقل مندی ہے؟ کسی غریب کی بیٹی کی شادی کرا دیں، کسی غریب کے گھر میں راشن ڈال دیں. اور یار یہ دنیا کے کام کو دین کے کام عبادت کے ساتھ تشبیہ دے رہے اور شرم نہیں آئی؟ اور ہمارے بھی مسلمان بہن بھائی آرام سے ہاں جی بات تو ٹھیک ہے، اور بات ٹھیک نہیں. تم یہ موازنہ کرو کہ وہ آدمی ایک چھوٹا سا جانور کر رہا ہے، مجھے اللہ توفیق دے میں بڑا جانور کروں، لیکن اللہ کے لیے یا نماز کے ساتھ اس کو تم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ یہ کام کرنے کے لیے تم چلو کرنا ہی ہے، پیسے ہی خرچ کرنے کے لیے تم نے کرنا ہے، حج کے لیے جاؤ نا، عمرے کے لیے جاؤ، پیسہ خرچ کرنا ہے، ادھر نہیں منہ کرتے. دنیا کے کاموں کے لیے شادی کی فکر ہے. کس نے کہا ہے کروڑوں روپیہ لگا کے شادی کرو؟ شادی تو اسلام کا اتنا پیارا مسئلہ ہے کہ جو بالکل معمولی سے خرچ پر ہی پورا ہو جاتا ہے. ہم نے مصیبتیں بنائی ہوئی ہیں. اس لیے میرے عزیز بھائی ذرا اس چیز کا خیال رکھتے ہوئے قربانی کی اہمیت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں. یاد رکھیے اس کو معمولی نہ سمجھا کریں. یہ نہیں سمجھے کہ بس یہ قربانی کا جانور ذبح ہو گیا، گوشت کھا لیا، ختم. نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان لہ سعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا.
یہ اس لیے نہیں کہ صرف گوشت کھانے کے لیے نہیں ہم کرتے، یہ تو اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کسی کے پاس طاقت ہو تو وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ میں نماز پڑھنے نہ آئے۔ کیا سمجھتے ہو یہ تو عام کام ہے؟ تمہارے اسلام کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے ایک آدمی نے قربانی کے بارے میں پوچھا تو وہ فرمانے لگے ضحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمسلمون، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں 10 سال قربانی کی۔ آپ مدینہ میں آئے ہیں، ہر سال قربانی کی ہے، اور آخری 10ویں سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج پر گئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ ذبح کیے ہیں حج کے موقع پر، جن میں تقریباً 67 آپ نے خود اپنے ہاتھ سے کیے اور باقی 33 جو ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ تم کرو۔ اور صحابی حضرت انس بیان کرتے ہیں کان یضحی املحین بکبشین املحین اقرنین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 خوبصورت مینڈے سینگوں والے وہ ذبح کیا کرتے تھے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی۔ اس نے دوبارہ پوچھا قربانی واجب ہے سنت ہے کیا ہے؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ آگے سے اس کو کیا جواب دے؟ اتعقلوا، پاگل ہو، عقل نہیں؟ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے کوئی سال ایسا نہیں گیا کہ جس سال آپ نے قربانی نہ کی ہو۔ پھر پوچھتے ہو قربانی کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کا یہ حکم ہے فصل لربک وانحر، کرو قربانی، جس کے پاس طاقت ہے وہ کرنی لازمی ہے، ضروری ہے۔ قربانی کا وقت کس وقت کرنی ہے؟ جندب ابن سفیان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں شہدت الاضحیٰ مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں عید الاضحیٰ کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، جب آپ نماز سے فارغ ہوئے لوگوں کی طرف دیکھا، ایک بکری قد ذبحت وہ ذبح ہو چکی تھی، فقال، آپ نے فرمایا جس نے نماز سے پہلے ذبح کی ہے فلیذبح شاۃ مکانہا، یہ اس کی جگہ دوسرا جانور ذبح کرے، نماز سے پہلے قربانی نہیں۔ ومن لم یکن ذبح فلیذبح بسم اللہ، جس نے نہیں کی اب وہ بسم اللہ پڑھ کے قربانی ذبح کرے۔ من ذبح قبل الصلاۃ من کان ذبح قبل الصلاۃ فلیعد، جس نے نماز سے پہلے قربانی کیا وہ دوبارہ قربانی کرے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی قربانی نہیں ہے، اس لیے کہ جس شخص نے نماز سے پہلے کی ہے اس نے تو صرف گوشت کھانے کے لیے کی ہے، اور جس نے نماز کے بعد ذبح کیا فقط تم نسکہ واصاب سنت المسلمین، اس نے قربانی کا حق ادا کیا اور اس نے مسلمانوں کی جو طریقہ اس کو پایا۔ اس لیے قربانی وہ نماز عید کے بعد۔ قربانی کس کی طرف سے ہوگی؟ یہ بھی آج کل بڑا مسئلہ چل رہا ہے بھائیو۔ قربانی کا ایک جانور، عطا ابن یسار رحمہ اللہ کی بات سنیے، کہتے ہیں ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے پوچھا کیف کانت الضحایا فیکم علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تمہارے پاس قربانیاں کیسی ہوتی تھی، تم کیسے کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں؟ تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کان الرجل فی عہد النبی یضحی بالشاۃ عنہ وعن اہل بیتہ فیأکلون ویطعمون، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک آدمی ایک بکری ذبح کرتا اپنی طرف سے، اپنے فیملی کی طرف سے، اسی میں سے خود کھاتے اور دوسرے لوگوں کو بھی کیا کرتے؟ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، خود بھی کھاؤ، جو محتاج ہے اس کو بھی دو، فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، خود بھی کھاؤ، جس نے قربانی دی ہے اس کو ہدیہ بھی کرو، گفٹ بھی دو، اور جس نے قربانی نہیں دی اس کو بھی کھلاؤ۔ اللہ کا یہ حکم، دونوں کام کرو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ خود بھی کھاتا، دوسروں کو بھی دیتا۔ ثم تباہ الناس، پھر لوگوں نے فخر کرنا شروع کر دیا، فصار کما ترى، پھر ایسے ہے جیسے آج تم دیکھ رہے ہو۔ اچھا، یہاں اس بات کی بڑی فکر ہے کہ جو فوت ہو گئے نا ان کی طرف سے کرنی ہے کہ نہیں کرنی، اپنی طرف سے نہیں۔ اچھا، یہ بھی عجیب مسئلہ ہے، جی میں بیگم کی طرف سے قربانی کر دوں، اپنی طرف سے نہ کروں، بیگم کی طرف سے۔ وہ اللہ کے بندے، جب تم اپنی طرف سے کرو گے تمہاری بیگم بچوں کی طرف سے تو خود بخود ہو گئی۔ شاۃ واحدہ ترجع عنک من اہل بیت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور بیگم کی طرف سے کرو گے تمہاری نہیں ہونی، جبکہ صاحب استطاعت تم ہو۔ ہاں، اگر بیگم کے پاس طاقت ہے وہ خود اپنی کر لیں، لیکن سنت کیا ہے؟ آج ایک سنت کو مسلمانوں نے چھوڑ دیا،
دو دو تین تین چار چار قربانیاں کریں گے، بڑا جانور کریں گے، چھوٹے 10 کریں گے۔ حالانکہ سنت یہ ہے کہ اگر اللہ رب العالمین نے تمہیں استطاعت دی ہے، تم نے 2 3 4 جانور خریدے اور جانور خرید کے اپنے اس مسلمان بھائی کے گھر پہنچا کے ہو جو قربانی کی طاقت نہیں رکھتا، یہ سنت ہے، یہ طریقہ ہے مسلمانوں کا کہ جس کے پاس نہیں ہوتا تھا نا اس کے گھر جا کے اس کو دے کر آتے تھے جانور خرید کر۔ تم اس بات کی فکر ہے کہ جو فوت ہو گئے بابا ماما ان کی طرف سے بھی کریں؟ قربانی زندوں کے لیے، عبادت زندہ پر فرض ہے۔ قربانی کسی بھی سیدی سے یہ ثابت نہیں ہے کہ قربانی کسی فوت شدہ کی طرف سے ہوئی ہو۔ اگر بہت ہی آپ کو کرنی ہے پہلے یہ سمجھو کہ زندہ کون زیادہ محتاج ہے اس کو دو، پھر بھی اگر اللہ نے طاقت دی ہے تو پھر ٹھیک ہے، اپنے ماں باپ کی طرف سے، اپنی بیوی کی طرف سے، اپنے خامد کی طرف سے، اپنے بہن بھائیوں کی طرف سے کرو، لیکن اس کو ذبح کر کے سارے کا سارا گوشت اس کا تقسیم کرو، یہی صحیح موقف ہے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ نے جامع ترمذی میں فرمایا کہ وہ صدقہ ہوگا، اس کا گوشت خود نہ انسان کھائے، وہ سارے کا سارا تقسیم کرے۔ عبداللہ ابن ہشام بیان کرتے ہیں رضی اللہ عنہ، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یضحی بالشاة الواحدہ عن جمیع اہلہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھوٹا جانور وہ اپنے تمام گھر والوں، آپ کی 9 بیویاں تھیں ایک وقت میں، تمام گھر والوں کی طرف سے ایک جانور کیا کرتے تھے، الگ الگ نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ جانور کی عمر کتنی ہو چاہیے؟ جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنہ الا ان يعصر علیکم فتذبحوا جزعة من الضأن، قربانی کا جانور 2 دانتا ہونا چاہیے، اونٹ، گائے، بکرا اور بھیڑ، دمبا جو ہے 2 دانتا۔ اگر 2 دانتا مشکل ہو، اس کا ملنا مشکل ہو، مارکیٹ میں نہ ملتا ہو، پھر فرمایا جزا ہو، وہ بھی دمبے کا، بھیڑ کا، اور جزا کہتے ہیں 1 سال کا کم از کم۔ بعض لوگ اس کو 6 ماہ سے اوپر 6 ماہ کا بھی کہتے ہیں، لیکن صحیح بات دل کی تسکین یہی ہے اگر مشکل ہو کسی کے لیے نہ اس کو مل رہا ہو تو وہ 1 سال کا دمبے کا کریں، باقی اونٹ میں نہیں، گائے میں نہیں، بکرے میں نہیں، وہ 2 دانتا ہی ہوگا تو تب جائز ہوگا۔ کون سا جانور جائز نہیں؟ براء بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا، آپ نے فرمایا 4 لا تجوز فی الضحایا، 4 عیب ہوں تو جانور جائز نہیں قربانی میں۔ العوراء البین عورها، کانا جس کا کانا پن بالکل واضح ہو، والمریض البین مرضها، وہ بیمار جس کی بیماری بالکل واضح ہو، والارجاء البین ضلعها، اور وہ لنگڑا جس چلتے ہوئے پتہ چلے کہ یہ لنگڑا کے چل رہا ہے، اس کی ٹانگیں ٹھیک نہیں، والکبیرۃ التی لا تنقی، اور اتنا بوڑھا جانور جس کی ہڈیوں میں مغز ہی نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نہیں۔ اسی طرح علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا اس چیز کا بھی ہم خوب خیال کریں، ان نستشرف العین، آنکھوں کو غور سے دیکھ لیں، والاذن، کانوں کو دیکھ لیں، ولا نضحی بعوراء ولا مقابلۃ ولا مدابرۃ ولا خرقاء ولا شرقاء، کانا جانور ہم ذبح نہ کریں، اور اسی طرح کان آگے سے کٹا ہوا، پیچھے سے کٹا ہوا، کان کے اندر سوراخ نہ ہو، کان کو چیرا نہ دیا گیا ہو، یہ ساری چیزیں ان سے بھی ہمیں بچنا ہے۔ قربانی کا جانور انسان کو خود ذبح کرنا چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ذبح کیا کرتے تھے۔ انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 مینڈے ذبح کرتے، وہ یسمی و یکبر، خود بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر، وہ یضع رجلہ علی صفاحہما، ایک پہلو پہ قدم رکھتے اور اپنے ہاتھ سے، حدیث میں ہے ذبحہما بیدہ، اپنے ہاتھ سے ذبح کرتے۔ ایک روایت میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 خوب موٹے تازے جانور ذبح کرتے تھے۔ یہ امامہ بن سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ہم نسمنو، جانوروں کو، نسمن الضحایا، ہم قربانی کے جانوروں کو خوب کھلا پلا کے موٹا کرتے تھے، والمسلمون، مسلمان بھی ایسے ہی کیا کرتے، یعنی خوبصورت جانور ہونا چاہیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھتے ذبح کرنے سے پہلے، اللہم تقبل من محمد ومن آل محمد ومن امت محمد ثم ضحى به، یہ دعا پڑھتے۔ یہاں سے بعض لوگوں نے لیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی طرف سے بھی کرتے، بھائی اپنی امت کے لیے دعا کرتے تھے کہ جو قربانی کر رہے ہیں اللہ ان کی بھی قبول کرے۔ یہ دعا کی آپ نے، یہ کہاں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی طرف سے قربانی کی ہے؟ اسی طرح بڑا جانور جو ہے گائے اور اونٹ، اس میں 7 حصے، اونٹ میں 10 تک بھی پہنچ سکتے ہیں، لیکن چھوٹا جانور جو ہے وہ صرف 1 ہی ہوگا۔ ہاں یہاں ایک مسئلہ، بھینس کی قربانی، یہ بڑا چل رہا ہے آج کل،
نعم من البقر، یہ لفظ بڑا استعمال ہو رہا ہے. بھائی یاد رکھیں ایک اصول ہے قرآن مجید کے اندر، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کے اندر جب نص آ جائے نا، الفاظ نص موجود ہو، واضح طور پر کسی جانور کا نام ذکر آ جائے، پھر قیاس نہیں چلتا. بچ جائیں اس سے، دل کی تسلی اسی میں ہے. اگرچہ اس کو جواز کا فتویٰ دیا بعض علماء نے، لیکن نہیں، صحیح بات یہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ثمانیۃ ازواج فرمایا قرآن مجید میں، 4 جوڑے 8 جانور، بس انہی میں سے مل جاتے ہیں. نہ ملتے ہوں نا پھر اور بات ہے، مل جاتے ہیں، آسانی سے مل جاتے ہیں، انسان وہی کرے اور نہ کوئی کرے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلوا وادخروا وتصدقوا، یہ کھاؤ بھی، اس کو ذخیرہ بھی کرو اور اس کا صدقہ بھی کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے جانور کے بارے میں فرمایا کہ ہر سال ایک گھر پر قربانی کا ایک چھوٹا جانور وہ ضروری ہے جس کے پاس استطاعت ہو. اس لیے میرے عزیز بھائیو، اس مالی جو سنت ہے اس کو وجوب کا درجہ دیا جاتا ہے، اس سے سستی نہیں کرنی چاہیے. اس کو اللہ رب العالمین کے لیے ذبح کرنا چاہیے اس عبادت کو، تاکہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی جو سنت ہیں وہ بھی زندہ ہو. اور سب سے بڑی بات اس میں ہمارا فائدہ ہے اگر ہماری نیت درست ہے. لکم فیہا خیر. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم. قربانی کا گوشت اور قربانی کے جانور کی کھال، اس کے بارے میں علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اقوم علی بدنہ، آپ نے جو اونٹ ذبح کیے تھے میں ان پہ کھڑا ہوں، وان اقسم لحومها وجلودها وجلالها علی المساکین، گوشت اور ان کا چمڑا اور ان کے جانوروں کے اوپر جو وہ کجاوے تھے وہ ان سب کو میں تقسیم کر دوں، کن پر؟ مساکین پر. آگے کیا فرمایا؟ وَلَا أُعْطِي فِي جَزَارَتِهَا شَيْئًا مِنْهَا، اس میں سے کھال، گوشت یا اوپر جو کجاوے جلے ہیں ان میں سے کوئی چیز جو کسائی ہے، جو ذبح کرنے والا ہے، اس کی اجرت میں کچھ نہ دوں. اگر کوئی آدمی قربانی کی کھال وہ اجرت میں دیتا ہے، جو پیسے اس نے دینے ہیں، تو یاد رکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، گویا کہ اس نے وہ کھال بیچ دی نا، بیچ کے اس کی قیمت خود ہی کھا لی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جس نے قربانی کے جانور کی کھال بیچ کر اس کی اجرت خود کھا لی، فلا اضحیۃ لہ، اس کی کوئی قربانی نہیں. اس لیے ہاں اس کو وہ پکڑنے لگے، لینے لگ، جی مجھے اتنا اپنے پیسے بچانے کے لیے ٹھیک ہے، اتنا گوشت نہیں، گوشت نہیں دینا، قیمت میں نہیں دینا، کھال قیمت میں نہیں دینی. اور اسی طرح کوئی اور چیز جانور کے متعلقہ جو ہے وہ قیمت میں نہیں اس کو دینی. بعد میں جب قربانی کا جانور سارا مکس ہو جائے، اس کو تقسیم کرنے لگو، اس میں سے کوئی چیز وہ اس کو بطور ہدیہ اور گفٹ دے دو تو دے دو. پیسے جو اس سے مقرر ہوئے ہیں وہی اس کو دینے، جو قیمت اس سے مقرر ہوئی ہے وہی اس کو دینی ہے، جانور میں سے کوئی چیز نہیں دینی. اس لیے ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. عید کی نماز انشاءاللہ اس مسجد میں ہوگی 5:05 پر، 5:05 پر ہوگی. تمام بھائی وقت پر تشریف لائیں. عید کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ عید الاضحیٰ کو صبح اچھی طرح غسل کر کے، صاف ستھرا لباس پہن کر، خوشبو لگا کے آپ کچھ کھائے پیے بغیر گھر سے نکلتے تھے، کھائے پیے بغیر گھر سے نکلتے تھے. عید الفطر کو کھا کے، تاک کھجوریں کھا کے نکلتے تھے. عید الاضحیٰ میں جاتے، نماز پڑھ کے جلدی واپس آتے اور آ کے جو قربانی کا جانور کا گوشت ہوتا اس میں سے کچھ کھاتے تھے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی. گھر سے نکلنا ہے، بلکہ کل سے، کل 9 ذو الحج ہے، سارے بھائی روزہ رکھنے کی کوشش کریں. صبح رات کو جلدی سوئیں، آج صبح روزہ رکھیں، تہجد کی نماز ادا کریں.
اور نماز کے بعد مسجد میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کریں، سورج نکلنے کے بعد 2 رکعتیں اشراق کی پڑھ کر نکلیں، ایک حج اور عمرے کا ثواب ہے۔ اس لیے ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ اور کل فجر کی نماز سے لے کر 13 ذوالحج کی عصر کی نماز تک تکبیرات نمازوں کے بعد اہتمام کے ساتھ پڑھنی ہے۔ ویسے چلتے پھرتے عام دنوں میں بھی آج کل بھی پڑھیں، اور کل سے فجر کی نماز کے بعد سے لے کر 13 ذوالحج کی عصر تک نمازوں کے بعد تکبیرات کا اہتمام کرنا ہے۔ اور اسی طرح جب نماز عید کے لیے آپ نکلیں گے تو جس راستے سے جائیں وہ راستہ بدل کر واپس آئیں، سیم اسی راستے سے واپس نہیں آنا۔ نماز پڑھ کے خطبہ سنا کریں، خطبہ سنے بغیر نہیں جانا چاہیے، کیونکہ خطبے کے بعد دعا ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کو بھی فرمایا کہ وہ بھی مسلمانوں کی عیدگاہ میں جائیں جنہوں نے نماز نہیں پڑھنی، نماز سے علیحدہ رہیں، لیکن جب نماز کے بعد دعا ہوگی تو وہ مسلمانوں کی دعا میں شریک ہوں۔ تو اس لیے دعا بڑا اہم مسئلہ ہے عید کے دن، اس لیے ضرور اس میں شرکت کریں، خطبہ سن کے جایا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما تحب وترضى اللهم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما۔ وہ تم شیخ عبد الخالق صاحب کا چھوٹا بھائی بیمار ہے، اس کے لیے دعا کریں۔ اللهم اشفه بشفائك وداوه بدوائك اللهم اشفهم بشفائك وداوهم بدوائك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين وقل من ذلك اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم انصر اخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين وغزة وفي كل مكان اللهم انصرهم نصرا عزيزا وافتح لهم فتحا مبينا واهدهم صراطا مستقيما اللهم عليك باليهود الغاصبين ومن عاونهم فإنهم لا يعجزونك احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم آمنا في اوطاننا واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.